عوام کے ریلیف کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی، خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر، اور کیا ان ٹائمز ٹو کم جو آلریڈی جو ایک مسائل ہیں معاشی سطح پر ان میں کوئی خدا نخواستہ اضافہ تو نہیں کوئی خدشہ ایسا رکھا جا رہا، کیونکہ جو مہنگائی کے حوالے سے فگرز آ رہے ہیں وہ بھی خاصے مایوس کن ہیں، ڈسمل ہیں، اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ابھی پچھلے دنوں میں حالیہ اور دنوں میں 100 بیسس پوائنٹس تک مزید اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ایسے میں سیاست بھی بہرحال چل ہی رہی ہے۔ اپوزیشن نے باقاعدہ تحریک کا اعلان کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ٹی اے پی دونوں کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے جس کا مقصد ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی۔ اس پہ بات کریں گے ناظرین کہ امڈسٹ آل دس ایک سیاسی گہما گہمی بھی چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو مزید پریشرائز کیا جائے۔ کیا حکومت ان اٹ سیلف مستحکم ہے؟ گیون دا فیکٹ کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت فرینکلی سپیکنگ ہمیں بڑی ڈس انٹیگریٹڈ نظر آتی ہے، نہ اپوزیشن کے رینکس میں کوئی اتفاق ہے، اپنی پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ خود آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں روز بروز اس حوالے سے خبریں آتی ہیں۔ آج بھی ایک فریش خبر ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ اور ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی دونوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، تو اس طرح کی خبریں اب روز ایک معمول کا حصہ بن رہی ہیں۔ کیا اپوزیشن کی ویکنس حکومت کی مضبوطی ہے، یا حکومت کے اپنے جو پرفارمنس ہے یا ان کی کارکردگی ہے اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کسی خدشے میں، کسی طرح کے خطرے میں، سیاسی خطرے میں محسوس کرتی ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ جو ایک ویک اپوزیشن ہے وہی ان کے لیے ایک بہت بڑی آکسیجن ہے؟ اس کے حوالے سے بات رہے گی۔ مجموعی طور پر کچھ صورتحال کو دیکھتے چلیے گا، ہم لوگ کچھ اعداد و شمار معاشی اعتبار سے بھی شامل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا خدشہ بھی رکھا جا رہا ہے، کچھ رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ ایف بی آر کے شارٹ فال کی ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج دوبارہ کرتے ہیں کہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا گو اہیڈ ملا ہے حکومت کو کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اس شارٹ فال کو پورا کیا جائے۔ کیا ان رپورٹس میں کوئی صداقت ہے؟ ہم اس بارے میں آج اس پروگرام کے دوران پروب کریں گے، اور اگر صداقت ہے تو جو رپورٹس ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان ڈیز ٹو کم، خاص طور پر اگلے ہفتے پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ابھی ویسے بائی دا وے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کروڈ آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں۔ ایسے میں کیا عوام ڈیزرو نہیں کرتی کہ جو وہ آلریڈی ایک بڑی اسٹرینگولیٹڈ حالت میں ہے معاشی طور پر، ان کو یہ ریلیف فوری طور پر حکومت پاس آن کرے؟ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ ان احوال سے چند چیزیں دیکھتے چلیے گا۔ عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے جیسے میں بھی عرض بھی کر رہی تھی آپ سے، 2 سے 3% تک کی کمی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں واقع ہوئی ہے۔ 2.02% کمی ہونے کے وقت ہونے سے جو اس وقت قیمت ہے وہ $108.17 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 153.55 پیسہ، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 116.46 پیسے ٹیکسز اور مارجنز منافع جات کی وصولی کا انکشاف ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن تقریباً 7.87 روپیز اور 8.64 پیسے، پمپ ڈیلرز کا کمیشن شامل ہے۔ حکومتی ذرائع پیٹرول کی ڈیوٹی سے پہلے جو ریفائنری ہیں وہ اس کی قیمت 246.31 پیسے، جبکہ جو ٹیکسز اور مارجن شامل کیے جانے کے بعد شہریوں تک پہنچتے پہنچتے جو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً 400 روپے تک بن جاتی ہے حکومتی ذرائع کے خود مطابق۔ پاکستان کا IMF پروگرام تاحال درست سمت میں ہے۔ محتاط مالیاتی پالیسی، سخت مانیٹری نظم و ضبط، جاری اصلاحات ناگزیر ہیں۔ IMF جبکہ آئندہ جمعے پیٹرولیم مصنوعات پر مزید لیوی بڑھائے جانے کا امکان ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ذرائع سجیسٹ کر رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 2 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ موجودہ جو حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ موجودہ حکومت نے ہر محاذ پر عوام کی مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ اپنا موقف دیتی ہے۔ دوسری جانب جو میں پولیٹیکل ایک پوری چیز کا ذکر کر رہی تھی، ان پہ یہ 2 بیانات کو دیکھتے چلیے گا کہ دوسری جانب پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان دونوں پلیٹ فارمز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جلسے جلوس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مائنس عمران خان کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایسی ہر کوشش کی تحریک تحفظ آئین پاکستان مزاحمت کرے گی، بقول محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور نے ہماری بات سننا شروع کی تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ کچھ لوگ اب سہیل آفریدی کی بھی چھٹی کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر
رانا ثناء اللہ کے مطابق تمام معاملے پہ ناظرین آج ایک بات کرتے ہم چلتے ہیں، اور جو LNG اگریمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ رہی تھیں، ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوئیں، جس میں ایک موقف تھا وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا، اور دوسرا موقف تھا فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا۔ اس کے بارے میں بھی مزید آپ کو بتاؤں گی، اور اس کو بھی ہم لوگ آج انشاءاللہ پروگرام میں آن بورڈ رکھیں گے۔ دونوں موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے حساب سے LNG اگریمنٹس جو اس دور میں ہوئے، پچھلے دور میں، ان سے اچھے اگریمنٹ شاید ہی ممکن تھے، اور ایک دوسرے اعتبار سے ان اگریمنٹس میں حکومت یہ الیج کرتی ہے کہ میلوفائڈی تھی۔ فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں، اور اس معاملے کو ہم تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے بریک سے قبل کہ LNG کانٹریکٹس کیا ٹھیک ہوئے تھے، مثالی ہوئے تھے، یا پھر ان میں میلوفائڈی یا میلیشیس انٹینٹ شامل تھی؟ جو یہ دو متضاد قسم کے بیانیے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے بریک سے قبل جیسے آپ سے عرض کیا، میں آپ کو شارٹلی وہ سارٹ سناؤں گی، کیونکہ ہمارے گزشتہ ہفتے پروگرام میں یہ دو الگ الگ کلیمز ایک وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کر کے گئے کہ میلوفائڈی تھی ان کانٹریکٹس میں، اور دوسرا کلیم شاہد خاقان صاحب کر کے گئے کہ وہ بالکل پرفیکٹ کلیمز تھے، وہ بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ LNG معاہدے تھے، اور ہر ایک لفظ کی ان معاہدوں میں میں ذمہ داری بیئر کرنے کو تیار ہوں۔ اس حوالے سے جلدی میں آپ کو شارٹس بھی ان کے سناؤں گی تاکہ ہم اس کو مزید اس پہ ڈسکس کریں۔ ویسے ابھی جو پورا معاملہ ہے اس کو آن بورڈ رکھتے ہیں۔ جناب محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں پوری بحث میں، سابق گورنر سندھ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بہت اہم ترین رہنما۔ ویری وارم ویلکم آپ کو زبیر صاحب۔ قمر زمان قائرہ صاحب ناظرین، سٹالورٹ آف دا پیپلز پارٹی، سابق وفاقی وزیر، اپنے جماعت کے تمام تر موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تمام تر اوپینینز آپ سے ہم حاصل کریں گے۔ اوبویسلی بہت چونکہ آپ ہیلم آف افیئرز میں چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، تو ابھی بھی آپ سے ایک بہت کینڈڈ طور پر ڈسکس کرنے کی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اب چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں، بالخصوص معیشت کے اعتبار سے۔ خوش آمدید آپ کو بھی قائرہ صاحب۔ کیسر احمد شیخ صاحب ناظرین، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت دیرینہ ترین ساتھی ہیں، ہم سے جڑتے ہیں گورنمنٹ اور PMLN کے موقف کے ساتھ۔ شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسکرین پہ میں ان کو آپ کو شیئر کروں گی۔ ویلکم ٹو آل دا جینٹلمین۔ زبیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں، یہ اگر آپ بتا پائیں کہ بار بار جو حکومت ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم صرف کافی نہیں بلکہ اس سے بھی اوور اینڈ ابو جا کر ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے گزشتہ ہفتے میں نے کئی سارے کلیمز جو آپ اپوزیشن والوں کی طرف سے آ رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب کے ساتھ سامنے بھی رکھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ایک بحرانی کیفیت ملک میں بچائی، جو کہ انڈیا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ نہیں بچائی جا سکی، اور وہاں پر ایک تیل کا بحران پیدا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ اس بات کو کیوں مرہون خاطر نہیں رکھتے کہ یہاں پر کم سے کم بحران تو انہوں نے پیدا نہیں ہونے دیا۔ اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو باقاعدہ ایک شاباشی اور ایکنالجمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی یہ جو پرو گورنمنٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں نا، صرف اس میں بحران دکھاتے ہیں۔ ایک بڑی سمپل سی حقیقت ہے، پاکستان میں جب سے یہ وار شروع ہوئی تھی تو پیٹرول کی قیمتوں میں 56% اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا میں زیرو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو پری وار پیٹرول کی پرائس تھی وہی آج پیٹرول کی پرائس ہے، اور بنگلہ دیش میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے صرف۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ بحران کہاں ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے کہاں نکل رہے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں؟ اور 56% زیادہ جی آپ کوئی بتا دیں۔ اور وہ 56% اس لیے ہے کہ ایک تو آپ باقی کنٹریز کے مقابلے، اور یہ جب حکومتی وزراء اس چیز کا بیان دیتے ہیں، کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، چاہے وہ مہنگائی کا دیکھ لیں، بے روزگاری کا دیکھ لیں، اس کا اور کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھ لیں۔ ابھی انٹرسٹ ریٹس پاکستان میں بڑھے 11.5% ہے، پاکستان میں ابھی انفلیشن دیکھ لیں تقریباً 11% کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش میں کتنی ہے، انڈیا میں کتنی ہے، سری لنکا میں کتنی ہے؟ سب سے کم، انڈیا میں آدھی سے بھی کم ہے۔ سو آپ کس بیسس پر آپ کلیم کر رہے ہیں یہ حکومت کی ہماری پرفارمنس زیادہ ہے؟ کوئی اکنامک انڈیکیٹر ایک بتا دیں کہ باقی ریجنل کنٹریز، سب سے ایکسپینسو بجلی ہمارے ہاں ہے، سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہمارے ہاں ہیں، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ یہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس یہاں دی جاتی ہیں۔ تو کس بنیاد پر ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہاں بحران ہے اور یہاں بحران ہے؟ وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے تھے زبیر صاحب، میں عرض کروں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں نا لوگ، کہ وہ بالٹیاں اور برتن اٹھائے ہوئے لوگ پیٹرول کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں پیٹرول پمپس کے باہر، تو کہتے ہیں ایسی کیفیت یا ایسے مناظر پاکستان میں نہیں دیکھے جس کے اوپر حکومت کہتے ہیں ڈیزرو کرتی ہے شاباشی۔
ایک دن کی بات تھی اور ڈفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ایسی پلیٹ برتن لے کے لوگ کھڑے ہوں تو وہاں آئی پی ایل ہو رہا ہے, انڈین پریمیئر لیگ جی, اور پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا تھا, اسی دوران دونوں ایک ساتھ شروع ہوئے تھے. وہاں 70-80 ہزار روپے ہزار لوگ ہر میچ میں آتے تھے.